أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المنتجبين المتقين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر سورہ مبارک انشراح کی ابتدائی 4 آیتیں تبرکن اور تیمم روز آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اور ان آیات مبارکہ کی روشنی میں موضوع یہ ہے کہ تسلسل زمان میں ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک بات واضح ہو چکی ہے، روشن ہو چکی ہے، لیکن بات یہ ایسی ہے، موضوع ایسا ہے کہ آج کل تقریباً ہر زبان پر اور ہر ذہن میں یہ موضوع جاری و ساری ہے۔ وہ دنیا جس کی توحید ہی کمزور ہے، یہ پوری دنیا، یہ جس کی توحید باری تعالیٰ کے سلسلے میں معرفت بہت ناقص ہے، وہ مقام نبوت اور پھر مقام ختم نبوت کے تعلق سے کس قدر روشن فکری اور روشن ذہنی اور روشن ضمیری حاصل کر سکتی ہے۔ اور جب دنیا میں مسلسل مشککین پائے جائیں، شکوک پیدا کرنے والے، شبہات پیدا کرنے والے، اعتراضات کرنے والے، اور یقین فرمائیے کہ اس پوری دنیا میں ہمیشہ یہی رہا ہے اور آج بھی ہے، زیادہ تر لوگ جو حقائق دین پر تساؤلات رکھتے ہیں، گفتگو بحث، زیادہ تر، سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو اہل اخلاص ہیں وہ اہل اخلاص ہیں، جو اہل ایمان ہیں وہ اہل ایمان ہیں، جو اہل یقین ہیں وہ اہل یقین ہیں، لیکن زیادتی ان لوگوں کی ہے، اکثریت ان کی ہے اس پوری دنیا میں، جو دراصل بندگان نفس اور بندگان دنیا ہیں، زندگی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بھی ان کی فکر سنجیدہ نہیں ہے۔ زندگی کی شہوتوں، زندگی کی خواہشوں اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کی زیب و زینت ان کے سامنے ہے، اور مذہب کے موضوع پر تو بس گفتگو ہو جاتی ہے، گفتگو برائے گفتگو۔ زیادہ تر لوگوں کا رویہ یہ ہے، اور وہ بھی اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے خواہشات نفس کو پورا کر سکیں۔ اور خود قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے ان کلمات میں کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں آخرت کا، خدا کا اور آخرت کا، ان کا مقصد کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس مقصد یہ ہے کہ لیفجر امامہ، تاکہ یہ فسق و فجور کر سکیں اطمینان کے ساتھ، تاکہ یہ اللہ کی اس دنیا سے اور اللہ کے مخلوقات سے محبت کا رشتہ نہیں، مودت کا رشتہ نہیں، ظلم کا رشتہ، جبر کا رشتہ، فسق و فجور کا رشتہ رکھ سکیں۔ آپ دنیا کے اکثر کہتا ہوں، اکثر حکمرانوں کو دیکھ لیں، اور مجبور ہوں یہ بات کہنے پر، اگر واقعاً کسی کو خدا پہ یقین ہو، اللہ پر یقین ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے دل میں روز جزا پر بھی یقین نہ ہو۔ بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں، لیکن عجیب ہے نہیں۔ ہمارے علماء متکلمین اصول دین اور اصول دین کے فلسفے پہ بحث کرنے والے عموماً باب توحید میں توحید پہ الگ دلیلیں قائم کرتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں، اور باب معاد میں الگ بحثیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعلیمی ضرورت ہے، وہ کرتے ہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بھی حضرت حق سبحانہ و تعالی پر یقین رکھتا ہے وہ معاد پر بھی یقین رکھتا ہے، کیونکہ معاد پر یقین توحید پر یقین کے اندر ہی مندرج ہے، اسی کے اندر وہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب تو یہ ذوق و شوق نہیں رہ گیا لوگوں میں، لیکن پہلے خطاطی کا شوق ہوتا تھا، تو ایک سے ایک فنکاری ہوتی تھی خطاطی میں، دیکھنے میں ایک لفظ نظر آتا تھا، جیسے اللہ لکھا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ وہ اس میں پورا قرآن لکھ دیا ہے انہوں نے۔ غور سے پڑھیے تو الف اور لام اور تشدید اور اوپر جو چھوٹا سا الف ہے اور جو آخر میں ہے، ہر چیز میں کچھ اور عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اتنی خوبصورت، اتنی حسین کہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں آپ نے پھول پتیاں کاٹ دی ہیں، مگر دراصل وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور دور سے دیکھنے میں صرف لگ رہا ہے اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے خط گلزار بھی کہتے تھے، اسے خط گلزار بھی کہتے تھے، پورا گلستان سجا ہوا ہے اس میں۔ اچھا، یہ خط کے اندر خط لکھنا، ایک لفظ کے اندر پوری عبارت لکھنا، یہ ہنر اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو پیدا کرنے والا کیا نہیں جانتا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی جو حقائق خلق فرمائے ہیں اور جو متون آپ کے نگینے فطرت پر، نگینے قلب پر لکھے ہیں اپنی کل کے قدرت سے، کل کے مشیت سے، اس میں تہ در تہ عبارتیں ہیں۔ تو جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، وہیں اسی کے اندر معاد کا عقیدہ بھی موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بات آ گئی ہے تو عرض کروں، عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے، اور بہت سے علماء نے اس آیت سے اور اس سوال سے تعرض کیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے عہد لیا تھا تم سے، روزے
الست عالم زر میں، اور تم نے کہا تھا بلا. اور سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو یاد نہیں، کہتے ہی نہیں. اور اس کے جواب میں اکثر حضرات حیرانی کا شکار ہو جاتے ہیں. آج ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے. ہمیں یاد ہے، اور خوب اچھی طرح سے یاد ہے، اور ہر وقت یاد رہتا ہے خدا. فطرت انسانی میں توحید اور اللہ سبحانہ و تعالی اور خالق کے وجود کا یقین موجود ہے. فطرت انسانی میں، فطرت انسانی میں یقین خالق کا موجود ہے. چاہے کوئی شخص اپنے کو مومن کہتا ہو اور یا ملحد کہتا ہو. آج کل تو ملحد کہنا ایک فیشن ہے. مومن کہنے سے آدمی شرماتا ہے، گھبراتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر ہم نے اپنا ایمان ظاہر کیا اور ہم نے کہا کہ ہم بلیور ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، تو سمجھا جائے گا کہ یہ ماضی کا آدمی ہے، یہ پتھر کے زمانے کا آدمی ہے، جدید تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہے، روشن فکر آدمی نہیں ہے. روشن فکر اور جدید تعلیم یافتہ ہونے کے معنی ہے کہ خدا کا انکار کیا جائے. ایک بات عرض کروں، انکار فرع یقین ہے. انکار فرع یقین ہے. یہ بار بار کہنا کہ میں نہیں مانتا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حقیقت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے میں مانتا نہیں ہوں. اس حقیقت پر یقین اور اس حقیقت کا فطری ادراک آپ کے وجود میں موجود ہے. سرے سے یہ کہنا کہ صاحب ہمیں یاد نہیں ہے وہ عہد یاد ہے. کیوں؟ اس طرح میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو کہا گیا کہ ہم نے عہد لیا، وہ عہد کس زبان میں لیا تھا؟ یہ جیسے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اس طرح گفتگو ہوئی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی تو زبان نہیں رکھتا ہمارے عقیدے میں، اور اکثر مسلمانوں کے عقیدے میں. جو مجسمہ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن زیادہ تر مسلمان، ہمارے حنفی مسلمان، شافعی مسلمان، بہت سے مسلمان، جعفری مسلمان، بہت سے مسلمان اللہ کو جسم نہیں مانتے. تو جب جسم ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ حلق نہیں ہے، یہ دہن نہیں ہے، یہ دانت نہیں ہے، یہ تالو نہیں ہے، یہ زبان نہیں ہے، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. حروف کے ادا ہونے کے لیے پورا ایک نظام چاہیے نا، جہاں سے ہوا اس ترکیب سے خارج ہو کہ کوئی ایک بامانی آواز بن جائے. یہ ہوا ہے جو آپ کے دہن سے نکلتی ہے اس خاص ترتیب سے کہ ایک خاص بامانی آواز بن جائے، لفظ بن جائے. تو یہ دہن جس کے پاس نہیں ہے. اب ایک ایسی مثال جو فنکارانہ ہے، جوانوں کو یاد رہ جائے گی، اس لیے ذکر کر رہا ہوں. شرعی مثال نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے. یہ جس طرح آپ اپنے منہ سے آواز نکالتے ہیں تو اس کے لیے خاص ترتیب ہے. حتیٰ کہ انسٹرومنٹس جو آپ کے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، اگر یہ انسٹرومنٹس نہ ہو اور ان میں خاص ترتیب آپ قائم نہ کریں تو خاص قسم کے نغمے آپ ادا نہیں کر سکتے، خاص قسم کی آواز ادا نہیں کر سکتے. تو آواز کو ایک خاص ترتیب سے اس کے مخرج سے نکالنے کے لیے ایک پورا نظام چاہیے، ایک پورا جہاز چاہیے، ایک پورا سسٹم چاہیے. تو جس کے پاس جسم ہی نہیں ہے اس نے کس طرح گفتگو کی؟ الستو بربکم، یہ عبارت تو ہے قرآن میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یہ حمزہ اور لام اور سین اور تے اور بے اور رے اور بے اور پھر کاف اور میم، یہ عبارت کہتی الستو بربکم. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے نازل فرمائے ہیں، لیکن اللہ نے مقام تکوین میں جب گفتگو کی تو وہ
زبان تکوین میں گفتگو تھی. کس زبان میں گفتگو تھی؟ زبان تکوین. اس نے فطرت ایسی بنائی کہ اس فطرت میں اعتقاد خالق موجود ہے، اور ہر ایک کی فطرت میں اعتقاد خالق موجود ہے. مجھ سے اکثر لوگ ویسے اعتقادی طور پر، ذہنی طور پر چاہے ملحد ہو جائیں، سماجی طور پہ تو مشکل ہے نا ہونا، کیونکہ بائیکاٹ ہو جائے گا، دوستیاں نہیں رہ جائیں گی. تو اکثر مجھ سے بعض حضرات ملے جو دانشور ہیں، اور انہوں نے، میں جانتا ہوں میرے سامنے بھی وہ انکار کر چکے ہیں بہت سی حقیقتوں کا، مگر اکثر وہ اپنے لیے یا میرے لیے خود دعا کا کلمہ ضرور استعمال کرتے ہیں. مولانا میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اچھا، یا جدا ہوتے وقت بس اب کیا بتاؤں، اب بڑھاپا آ گیا، اب طبیعت خراب رہنے لگی ہے، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ارے آپ تو خدا ہی کے قائل نہیں ہیں تو دعا کیسی؟ یہ ہے وہ فطرت کے اندر موجود حقیقت جس کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، اور 1000 بار عرض کر چکا ہوں گا اور 1000 بار عرض کروں گا کہ اللہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے، اعتراف مشکل ہے. ناممکن ہے انکار کیسے کر دیں گے؟ اور یہ انکار، یہ جو دل میں، یہ جو فطرت میں، یہ جو ذات کے اندر، یہ جو وجود کے اندر موجود ہے اللہ پر یقین، یہ قاف یہ نون نہیں لکھا ہوا ہے، مگر وہ یقین موجود ہے آپ کے اندر. یہ وہی ہے جو اللہ نے پکارا تھا الستو بربکم، اور آپ نے کہا تھا بلا. یہ وہی ہے جو ایک وقت بھی آپ نہیں بھولتے. بلا وجہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں. کیسے یاد نہیں؟ اٹھتے بیٹھتے خدا یاد رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے خدا یاد رہتا ہے. بحث برائے بحث کے ہمیں یاد نہیں، ہم بھول گئے. بالکل یاد ہے، ہر ایک کو یاد ہے، چاہے وہ اپنے کو مومن کہتا ہو یا مومن نہ کہتا ہو، کوئی اپنے کو ملحد کہتا ہو یا ملحد نہ کہتا ہو، ہر ایک کو یاد ہے. کس زبان میں؟ زبان تکوین میں. فطرت کا حصہ ہے، خلقت کا حصہ ہے، لوح وجود پر موجود ہے عبارت توحید، عبارت لا الہ الا اللہ. اور اس لیے یہ اب آج سے کم کہنا چھوڑ دیجیے گا کہ ہمیں یاد نہیں. خوب یاد ہے. یہ تو وہ عہد ہے کہ جو بھلایا نہیں جا سکتا. آپ چاہیں کہ بھلا دیں تو نہیں بھلا سکتے، کبھی نہیں بھلا سکتے. وجود خالق وہ ہے جو چیز ہر وقت سامنے ہو، اسے کون بھلا سکتا ہے؟ جو حقیقت ہمیشہ سامنے ہو. اب آپ کہیں گے کہاں سامنے ہے؟ پہلے تو نقلی دلیل، خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے یا نہیں؟ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، یہ سب قرآن مجید کے الفاظ ہیں. وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. تو جو حقیقت ہمیشہ سامنے ہو وہ بھلائی کیسے جا سکتی ہے؟ تو یہ مقولہ ادا نہ کریں، یہ بات بار بار نہ دہرائیں کہ جی ہمیں یاد نہیں ہے. ہرگز نہیں، آپ کو یاد ہے. آپ بلا سبب خود اپنے نفس کو نہ جھٹلائیں. سب سے بڑی منزل یہ کہ آپ اور ہم اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو نہ جھٹلائیں. دل میں جو چیز ہے اس کا اعتراف کریں خدا ہے. اور جس نے بھی خدا کو تسلیم کیا پوری معرفت کے ساتھ، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ معاد کا انکار کرے، آخرت کا انکار. اور جب معاد، مبدا اور معاد، آغاز اور انجام، اس پر یقین پیدا ہو جائے تو مبدا سے معاد تک سفر طے کرنے کے لیے رہنما کا تلاش کرنا واجب ہے. وہ رہنما نبی ہے، رسول ہے. اور اگر نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، تو کوئی نہ کوئی رہنما اللہ کی طرف سے ایسا ضرور ہوگا کہ جو اللہ کے پیغام کی حفاظت کرنے والا ہوگا.
یہ ممکن نہیں ہے کہ عالم ہستی پروردگار عالم، وہ رحیم، وہ کریم، وہ عظیم، وہ شفقت رکھنے والا اپنے بندوں پر، اس عالم ہستی کو بغیر رہنما کے چھوڑ دے۔ لیکن یہ رہنما، جتنے بھی رہنما ہیں اللہ کی طرف سے آنے والے، وہ سب ایک ہی سقف نور کے نیچے ہیں، وہ ایک ہی سایہ نور میں ہیں، اور وہ نور مبارک کوئی اور نہیں ہے سوائے نور مبارک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ نہ خدا پر یقین متزلزل ہو سکتا ہے، نہ آخرت پر، نہ نبوت پر، اور نہ مقام ختم نبوت پر۔ اب ذرا سا آ جاتے ہیں کہ مقام ختم نبوت کی دلیلیں جو قرآن مجید میں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور ویسے بحث برائے بحث تعلیمی لحاظ سے اپنے اجمالی یقین کو تفصیلی یقین میں بدلنے کے لیے، اجمالی تصور کو تفصیلی نظریے میں بدلنے کے لیے، تو میں پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں پھر بات آگے بڑھے۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو انبیاء آئے، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر اور جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک، ان تمام انبیاء نے دین پہنچایا اور دین کے ساتھ ایک شریعت پہنچائی۔ میں نے ابھی اسی سلسلے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ سب نے تین اصول تو پیش کیے: توحید، نبوت، معاد، توحید، نبوت، معاد، توحید، نبوت، معاد۔ سب کا نظریہ یہی تھا، سب کا اعتقاد یہی تھا، سب کا پیغام یہی تھا۔ اور عدل الہی توحید کے ساتھ لازمی تصور ہے، اور امامت کا تصور نبوت کے ساتھ ایک لازمی تصور ہے۔ ٹھنڈے دل سے کوئی غور کرے، وہی بات کہ بحث برائے بحث نہیں، انانیت کو چھوڑ دیں۔ ایک بات اگر غلط زبان سے نکل گئی ایک بار تو اسی پہ جمے رہنا یہ ایک اچھے انسان کی علامت نہیں ہے۔ جس طرح عدل توحید کے ساتھ ایک لازمی حقیقت ہے، اسی طرح امامت نبوت کے ساتھ ایک لازمی حقیقت ہے۔ اور اس کے لیے تیزی سے ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں کہ بحثیں تو بہت ہیں عدل الہی پر، لیکن فطری دلیل اگر تلاش کریں آپ روئے زمین پر کسی بھی انسان سے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، پوچھیں تو جو بھی خدائے واحد پر یقین رکھتا ہے وہ اس کو خدائے عادل بھی سمجھتا ہے۔ ہرگز وہ کسی خدائے ظالم و جابر کا قائل نہیں ہے، وہ خدا کو عادل بھی سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے جو مسلمان نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مسلمان نہیں ہیں، جنگلوں میں رہنے والے، تہذیب و ثقافت و شہریت سے دور رہنے والے، تمدن سے دور رہنے والے بھی اگر خدا پر یقین رکھتے ہیں تو خدائے عادل پر یقین رکھتے ہیں، خدائے ظالم پر یقین نہیں رکھتے۔ بلکہ ایک جملہ اور عرض کروں، بہت سے حضرات تو خدا پر یقین ہی اس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں عدل کی تلاش ہوتی ہے۔ البتہ یہ کوئی مضبوط دلیل باب توحید میں نہیں ہے۔ بعض مفکرین اس کی تحلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیچارہ انسان، خدا پر تو کوئی دلیل ہے نہیں اس کے پاس، چونکہ کچلا جاتا ہے، ظلم ہوتا ہے، تعدی ہوتی ہے، ستم ہوتا ہے، بیچارہ وہ یہاں اسے انصاف نہیں مل پاتا تو وہ سوچتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انصاف ضرور ملے گا، اس لیے وہ خدا کا تصور اس نے خلق کر لیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔
حقیقت تو میں عرض کر چکا کہ فطرت، متن فطرت میں کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، لیکن یہ ایک رخ ہے کہ بہت سے افراد واقعاً خدا پر ان کا ایمان فروغ پاتا ہے تلاش عدل کے ساتھ ساتھ. عدل چاہیے انہیں، یقین ہے. اچھا، یہ یقین بھی فطرت کا حصہ ہے، یہ دنیا کی کسی سیاسی پارٹی کے منشور میں داخل نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک کے دستور میں شامل نہیں ہے. یہ فطرت انسانی میں ہے. جہاں بھی انسان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، مظلومیت کے احساس کے ساتھ یہ یقین ابھرتا ہے کہ ہمیں ہمارا حق ضرور مل کر رہے گا. ہر فرد، ہر انسان کے دل میں یقین ہے. کس بات کا یقین؟ کہ ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں انصاف ملے گا. یہ انصاف ملے گا کا یقین یہ کہاں سے آ گیا فطرت انسانی میں؟ یہ یقین بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر یقین کی تجلی ہے، بلکہ یہ اس کے وجود مبارک کی براہ راست ایک تجلی ہے قلب انسانی پر. یہ عدل حاصل ہونے کا یقین نہ ہوتا اگر کہیں کوئی عادل مطلق موجود نہ ہوتا. آپ ایک بند کوٹری میں، اندھیری کوٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اندھیرے سے گھبرا رہے ہیں، اس میں کہیں روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے. یہ روشنی کی کرن یوں ہی تھوڑی ہے، چونکہ آپ سوچ رہے ہیں روشنی کے بارے میں اس لیے وہ روشنی نظر آ رہی ہے. نہیں، باہر سورج ہے اس لیے اس کی کرن اس اندھیری کوٹری میں پہنچ رہی ہے. واضح ہے؟ یہ نہیں کہ اندھیری کوٹری میں آپ سورج کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے روشنی نظر آ رہی ہے. سورج کے بارے میں سوچنے سے روشنی نہیں نظر آتی، سورج ہے اس لیے روشنی نظر آ رہی ہے. تو صرف عادل کے بارے میں سوچنے سے عادل کا مفہوم نہیں پیدا ہوتا، چونکہ ایک عادل مطلق خدا موجود ہے اس لیے دلوں میں عادل پر یقین موجود ہے. میرا خیال ہے کہ کافی حد تک بات روشن ہوئی. بس گفتگو آج ختم کر دیتا ہوں. مقام ختم نبوت میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں. آپ نے قانون دیا، قانون بھی قیامت تک رہنے والا دیا، اور قیامت تک قانون بنانے کا علم و شعور اور قاعدہ اور ضابطہ بھی دیا. اور مغربی بعض مفکرین کا اعتراف یہ ہے کہ پوری دنیا میں انسانی معاشرے میں قانون سازی کا شعور جو ڈیولپ ہوا ہے، لیگل سسٹم، اس کا شعور جو ڈیولپ ہوا ہے، یہ قرآنی امت کی عطا ہے. یہ امت قرآن کی عطا ہے. یہ امت قرآن زبان پہ کلمہ آ گیا تو بس کربلا ذہن میں آ گئی، کیونکہ آقا حضرت امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جب اپنی امت کو خطاب کیا تھا، اپنے اصحاب کو تو کہا تھا یا امت القرآن، اے امت قرآن، اے امت قرآن. اور ایک بات اور عرض کروں، سب سنگین بحثیں مجھے معلوم ہے، مجلسی انداز نہیں ہے، مجلسی بحثیں نہیں ہیں. ایک لفظ ہے فقہ و فقاہت، یعنی قرآن کو سمجھنا، قانون کو سمجھنا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ بھی فروغ پایا ہے اس نے معاشرے امت مصطفیٰ میں، اور تاریخ میں، روایات میں، احادیث میں، تذکروں میں، مقاتل میں اہل بیت سے ہونے والے فقہا میں جن کا نام ہے، فقہا، ان میں ایک حضرت ابو الفضل العباس کا. معصوم کا ارشاد معصوم میں نہیں عرض کر.
فیق، یعنی حضرت عباس اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ تھے. وہ فقیہ جو خانہ عصمت میں پروان چڑھا ہو، وہ فقیہ جو زیر دامان امامت پروان چڑھا ہو، وہ فقیہ. باپ کون؟ مولا امیر المومنین. بھائی کون؟ امام حسن، امام حسین. اس ماحول میں اور اس گھر میں، اس صحن میں پروان چڑھے جس صحن میں انفاس طیبہ فاطمہ زہرا کی نکھت تھی، خوشبو انفاس زہرا بسی ہوئی تھی جس گھر میں. اس گھر میں پروان چڑھنے والوں میں عباس بھی ہیں. عباس علیہ السلام کی شجاعت تو اپنی جگہ بہت بڑے شجاع تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی اسی قدر بلند پایا عالم تھے، فقیہ تھے، عارف تھے. بہت بلند پایا ہے حضرت عباس کا. یہ آپ کی سعادت ہے کہ آپ ہر سال محرم میں کم سے کم ایک دن مخصوص کرتے ہیں ذکر عباس کے لیے. حضرت عباس اس سے زیادہ توجہ کے مستحق ہیں. یہ سال میں ایک دن 8 محرم، یہ حضرت ابو الفضل عباس کی یاد کے لیے جو مخصوص ہے، یہ کافی نہیں ہے. مگر یہ بھی اگر مخصوص ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. ہر لحاظ سے حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے مددگار تھے، وفادار تھے، محافظ تھے. کربلا میں حضرت ابو الفضل عباس کا وجود ایسا تھا، تمام اصحاب اور انصار اور اہل بیت ایک طرف، یعنی خدا کی قسم حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام شہداء کی فہرست ایک طرف، اور تنہا حضرت عباس ایک طرف. خدا کی قسم عباس تنہا لشکر تھے. ابھی ذرا ٹھہریے گا، میں جب خاموش ہو جاؤں تو شبیہیں لائیے گا، لیکن میں سر سے امامہ اتار رہا ہوں اس لیے کہ اب امامہ بار ہو رہا ہے. ہائے عباس، اسے دنیا نہیں پہچانتی. اگر آقا ابو الفضل عباس کے فضائل و کمالات سمجھنے ہوں تو وہ زیارت پڑھیے جو امام جعفر صادق نے تعلیم فرمائی. کیا بلند پایا الفاظ ہیں، کیا کلمات ہیں. یہ جو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس زیارت میں ایک فقرہ ہے کہ پروردگار نے عباس آپ کے ذکر کو بھی رفعت بخشی ہے. وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ، اللہ نے عباس کے ذکر کو بلندی اور رفعت بخشی ہے. کیوں؟ بڑی بڑی شہادتیں دی ہیں حضرت امام حسین نے. اکبر کی شہادت کوئی معمولی نہیں. اکبر کی جوانی، اکبر کی شجاعت، اکبر کی شہادت، قاسم کی شہادت، اول محمد کی شہادت، اصغر کی شہادت. بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین آخری شہید ہیں اور ان سے پہلے جو شہید ہوئے وہ عباس ہے. یعنی گویا حضرت علی اصغر کے بھی بعد حضرت عباس شہید ہوئے. بعض روایتوں میں، بعض، میں کوئی اپنی رائے نہیں عرض کر رہا ہوں. لیکن کسی کی شہادت پر امام حسین کے چہرے پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی جو عباس کی شہادت پہ تھا. یہ جملہ فَبَانَ الْإِنْكِسَارُ عَلَى وَجْهِ الْحُسَيْنِ، آقا حسین کے چہرے پر
وہ تاثرات پیدا ہو گئے کہ جیسے آپ کا دل اب ٹوٹ گیا. اور یہ جو جملہ ہے تاریخ میں، کیا قیامت کا جملہ کسی کے لیے نہیں کہا، کسی کے لیے نہیں کہا. الآن انکسر ظہری، آئے اب میری کمر ٹوٹ گئی. وقلت حیلتی، اور میرے لیے گویا راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی. کیا مرتبہ ہے عباس کا، کیا مرتبہ ہے. اسی لیے حضرت عباس کو رخصت کی اجازت ویسے نہیں دی. جب حضرت عباس تشریف لائے ہیں، آقا حسین اجازت دیجئے، تو آپ نے فرمایا عباس تم نے بھی مرنے پہ کمر باندھ لی. آقا بتائیے کیا کروں، اب کوئی رہ نہیں گیا. پھر بھی امام نے کہا کہ عباس تم تو ہمارے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو. اب وقت نہیں ہے، نہیں کچھ عرض کر سکتا کہ امام اس وقت بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم تو علمدار ہو، تم تو سپہ سالار ہو. بس یہی عمومی جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ گویا امام فرما رہے ہیں کہ تم تو میرا لشکر ہو، تم تنہا نہیں ہو، تمہارا وجود ہی ایک لشکر ہے. اور پھر اجازت بھی دی تو کس طرح دی، کن پابندیوں کے ساتھ. کہ عباس جنگ کرنا تو تم بعد میں جنگ کرنا، پہلے سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرو، پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل تو کرو. عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ ہے، عباس کے ہاتھوں میں علم ہے، اور دریا کی طرف جا رہے ہیں. کامیابی کے ساتھ دریا تک پہنچے. روکنے کی بہت کوشش کی ظالموں نے، مگر عباس کامیابی کے ساتھ پہنچے. دریا میں گھوڑے کے قدم تو دریا تک پہنچے، لیکن آپ اترے گھوڑے سے جھک کے، مشکیزہ بھرا. اب دو چیزیں ہیں یہاں پر، سنتے رہتے ہیں آپ شعراء سے بھی، ذاکرین سے بھی، لیکن کس قدر المناک اور کس قدر اندوہناک مناظر ہیں. آقا حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ تو بھی پیاسا ہے، پانی پی لے. مگر گھوڑے نے پانی کو منہ نہیں لگایا. یہ جانور ہے، مگر آپ سب جانتے ہیں گھوڑا بہت وفادار جانور ہوتا ہے. اس نے بس بار بار پلٹ کے عباس کا چہرہ دیکھا. آقا عباس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، گھوڑے کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری. کہتے عباس نے بھی چولو میں پانی اٹھایا اور پھر پھینک دیا. آئے سکینہ پیاسی ہو اور عباس پانی پی لے، حسین پیاسے ہوں اور عباس پانی پی لے. مشکیزہ بھرا اور خیمے کا رخ کیا. میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، بس چند فقرے عرض کروں گا. خیمے کا رخ کیا. اب بکھری ہوئی فوج دوبارہ واپس آ گئی، لیکن خدا کی قسم کسی میں یہ جرأت نہیں تھی. میں مولا امیر المومنین کی شہادت کے تعلق سے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ابن ملجم نے یہ فیصلہ جو کیا کہ انہیں مسجد میں سجدے کی حالت میں شہید کرے، اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے علاوہ کسی صورت سے کوئی کبھی علی پہ غالب آ ہی نہیں سکتا. یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی امیر المومنین پہ غالب آ جائے، مگر یہ کہ امیر المومنین سجدے کی کیفیت میں ہوں، محو ہوں خالق کی یاد میں، اور پھر انسان جو چاہے کرے. یہی صورت ابو الفضل عباس کی اسی علی کے بیٹے ہیں نا. میدان میں سامنے سے آ کے مجال نہیں تھی کہ کوئی حملہ آور ہوتا. کمی گاہ میں چھپ کر پہلے ایک شانے پہ حملہ ہوا، دائنا شانہ کٹ کے گرا. عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پھر بائیں شانے پہ حملہ ہوا. پھر عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مشکیزے کو دانتوں میں سنبھال رکھا. لیکن
لیکن بالآخر ایک تیر ایسا آیا جس نے مشکیزے کو، جیسے ہی مشک سے پانی بہنا شروع ہوا، اب عباس نے خیمے کی طرف سے اپنا گھوڑا موڑ دیا، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آقا امام حسین علیہ السلام و خیام کی طرف سے اب بھی آپ چلیں گے تو پہلے وہ مقام ملے گا جہاں داہنا ہاتھ اور بایاں ہاتھ کٹ کے گرا تھا، اور روضہ آپ کا دور ہے، یہ روضہ وہاں بنا ہوا ہے نا جہاں حضرت عباس کی شہادت ہوئی تھی۔ بس آخری 2 فقرے عرض کر دو۔ آقا حسین تک خبر پہنچی، حضرت عباس نے سلام کیا، یا ابا عبداللہ علیک من السلام، یا ابن رسول اللہ علیک من السلام۔ جب آقا امام حسین پہنچے ہیں تو حضرت عباس کو محسوس ہوا کہ سرہانے کوئی آ رہا ہے، چاپ قدم محسوس کر کے کہا کہ کون ہے میرے سرہانے، جو بھی ہو اتنا ٹھہر جائے کہ میرا آقا حسین آ جائے۔ آقا حسین نے یہ سنا اور تڑپ گئے، آقا حسین نے یہ سنا اور تڑپ گئے، سرہانے آئے، اور اس کے بعد کہا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ حسین کا انتظار کر رہے ہو، حسین آ گیا ہے۔ عباس کوئی اور نہیں ہے تمہارے سرہانے، میں ہوں حسین۔ حضرت ابو الفضل عباس نے فرمایا آقا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ آقا میرے شانے نہیں ہے کہ میں آنکھ کو صاف کر سکوں، آقا میرے شانے نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے کہ میں تیر نکال سکوں یا آنکھوں سے خون صاف کر سکوں، اب بس آرزو یہ ہے کہ میں آپ کی زیارت کر لوں۔ آقا حسین نے اپنے دامن عبا سے آپ کی آنکھوں سے لہو صاف کیا، عباس نے ایک مرتبہ زیارت کی اور بس قریب تھا کہ روح پرواز کرے۔ آقا حسین نے کہا عباس ارے میری بھی ایک تمنا ہے، ایک بار مجھے بھائی کہہ کے پکار تو لو۔ عباس نے پکارا